بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں آزائشیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقام پر جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 8 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کے بعد بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کے۔ ناظرین، یہ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو اس شجر کے ممنوع کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوشش کرنے لگا۔ شیطان کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وصف سے ڈالنے شروع کر دیے، وہ بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس
جنتی لباس تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا کہ وہ شجر ممنوع کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت اماں حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت اماں حوا نے کہا آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان نے حضرت اماں حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت اماں حوا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہا اس درخت کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہیں تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت ہی پریشان ہو گئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے۔ جیسے ہی ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو وہ خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا تھا جبکہ حضرت اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب میں اس کا کیا کروں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان دانوں کو زمین میں اگا دیجیے۔ حضرت علامہ بن کثیر لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی عرصے تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف کر دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے، جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت اماں حوا سے ہوئی۔ طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی کثیر اولاد ہوئی۔ اسی طرح شیطان نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک عورتیں شیطان کی رسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں بچائے۔